زبان قرآن ہوں گے تو وہ حدیث بن گئی، جب کسی خطیب کی زبان قرآن ہوں گے تو وہ نصیحت بن گئی، اور جب کسی لشکر کے امیروں نے اس کو اپنایا تو نعرہ انقلاب بن گئی۔ اسی شاعر نے جو افروز کہا ہے کہ خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، خطابت وقت میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ کبھی خنجر کبھی تلوار بن جائے، خطابت غرب شان مسلم ہے زمانے میں، خطابت غرب شان مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جانے کا تیار بن جائے۔ تو میں بلا تاخیر تقریب کے لیے مدرسہ آزاد کے طالب علم کو دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اس شعر کے ساتھ کہ انجام تیرے ہاتھ میں ہے، انجام تیرے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دے، انجام تیرے ہاتھ میں ہے، آغاز کر کے دے، بھیگے ہوئے کاروں سے پرواز ہوا کے دے، رسول محمد حسین صلی اللہ علیہ وسلم رسول سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آئے اور اپنے بیان سے سامعین کے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الإنسان وعلى آله وأصحابه خير الأنام. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سنوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ معزز و مکرم سامعین کرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس مبارک اجلاس کے موقع پر آپ حضرات کے سامنے میرا موضوع سخن ہے مدارس اور علماء کرام کا نمایاں کردار۔ یہ ایک ایسا عنوان ہے جس پر روشنی ڈالنے کے لیے طویل وقت درکار ہے۔ البتہ یہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی، ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کہ اگر کسی چیز کو تمام تر حاصل نہیں کیا جا سکتا تو اسے اکثر چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ اگرچہ وقت بہت کم ہے اور نگاہ کلام طویل ہے تو کیا ہوا، جتنا وقت ہے اسی کو حدود کلام بنا لیا جائے۔ لہٰذا اب میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے نبی اور رسول کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ عرب، امام الانبیاء، سید المرسلین، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ دریا کی روانی، موجوں کی طغیانی کی طرف چلا اور آپ پر آ کر ختم ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ دنیا کے اندر کوئی نبی اور رسول اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں، اور انسانوں کی اصلاح کی ضرورت تو ہر دور میں پڑتی رہے گی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے علماء کو انبیاء کا وارث بنا دیا اور اعلان کرا دیا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث۔ حضرات گرامی، امت محمدیہ علی صاحبها الف الف تحیت و سلام کو اسلامی نہج پر لا کر جس نے جینے کا سبق سکھایا، وہ انہی مدارس کے اندر سادہ اور محدود ماحول میں زندگی گزارنے والے، وہ جرأت رندانہ اور قوت قلندرانہ کے مالک اور خود اعتمادی اور خود شاسی کے جوہر سے آراستہ اور پیراستہ دیدہ علماء کرام ہیں، جنہوں نے اسلام کو تازگی اور مرجھاتی امت کو رونائی بخشی۔ حضرات گرامی، یہی وہ علماء کرام ہے
جو صداقت و حقانیت کا درس دینے والے ہیں، یہی وہ علماء کرام ہے جنہوں نے عدل و انصاف کو دنیا کے اندر فروغ دیا ہے۔ انہی اہل مدارس اور علماء کرام کے پروردہ جانوں سے آج اسلام زندہ جاوید ہے۔ انہی علماء کرام نے حدیث رسول اللہ اور کلام اللہ کو گھر گھر پہنچایا ہے۔ حضرات گرامی، یہ علماء انہی اصحاب صفہ کا نمونہ ہے جہاں بیٹھ کر خود آپ نامدار حرمین صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کا درس دیا، قرآن کا درس دیا اور اشاعت اسلام کا ڈنکا بجایا۔ اور یہ مدارس اسلامیہ اسلام کے اندر قوت و توانائی پیدا کرتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف ملک کو انگریزوں کے غلامی سے نجات دلا کر جیلوں میں جکڑے ہوئے مظلوم و مکروب انسانوں کو خوشی و مسرت کا گلدستہ پیغام دیتا ہے۔ دوستو، آزادی دین میں انہی علماء کرام کا نمایاں کردار رہا ہے، اور خاص طور سے ام المدارس دارالعلوم دیوبند نے دنیا اسلام کو وہ چیز دی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے کہ اس بس میں جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک، 100 بار سنارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ دوستو، آزادی ہند کی خاطر بے شمار ایسے بے باک مجاہدین کو جنم دیا جنہوں نے انگریزی سامراج کے سپریم کورٹ کو بھی للکارتے ہوئے خوف و ڈر اور جھجک محسوس نہیں کیا۔ وآخر دعوانا